ہم کہاں کے سچے تھے از عمیر احمد 12/12/1984۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلی ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی۔ شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے، اور شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ اب مشل نے لے لی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے میرے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور، جو کسی کے ایک بار بے عنایتی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی اور وہاں وہ تھا۔ خالہ گھر پر نہیں تھی۔ میں واپس جانے کے بجائے لانچ میں بیٹھ گئی تھی، تبھی وہ مشل کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشل۔ اس نے میری بات کا جواب دیکھ کر مشل کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو، ارے مہرین آؤ نا تم بھی، یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی؟ آ جاؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ اسود کے سامنے وہ مجھے اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ اگر بات کرتے بھی تو وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جس کو میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر۔ جانتی تھی اب چند دن مشل بات بے بات میرے سامنے کہیں لگاتی پھرے گی، اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل اچھے موڈ میں ہے۔ مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو، اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مہربان، بہت فیاض، بہت ایثار پسند ہے۔ شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ، تم مشل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ 10/11/1986۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے، مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر فار انفارمیشن انوائٹڈ تھے۔ کالج میں گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ مذاکرات کا موضوع تھا اور منسٹر صاحب کی زبردست کھنچائی ہوئی تھی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور بھی وہ خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے۔ مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکاء اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تصویر لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی تھی، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آٹوگراف تو آپ سے لینے چاہیے۔ میں نے بلا تامل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا، ٹو مسٹر منسٹر who belongs to a class with a weak memory۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری
ऑटोग्राफ बुक ली थी और मुस्कुराते हुए कुछ तहरीर करके मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने ऑटोग्राफ बुक ले ली थी तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो बिला तकल्लुफ आ जाइएगा, उन्होंने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कार्ड लिए बगैर बड़े इत्मीनान से उनसे कहा, सर, क्या आपको लगता है कि मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, लेकिन हो सकता है कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए, उन्होंने बरजस्ता कहा था। मैं मुस्कुराई। तो सर, फिर आपको मेरा विजिटिंग कार्ड मांगना चाहिए, मगर चूंकि मैं अभी बड़े लोगों की फहरिस्त में नहीं आई हूँ, इसलिए मेरा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। बहरहाल शुक्रिया, मुझे विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन कर लूँगी। क्या आप मेरा काम एक फ़ोन पर नहीं कर देंगे? वो इस पर एक बार फिर खिलखिलाकर हंसे। फिर मेरी ऑटोग्राफ बुक लेकर उन्होंने उस पर अपना फ़ोन नंबर तहरीर कर दिया। आप यकीन रखें, आपका काम एक फ़ोन कॉल पर ही हो जाएगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था। उनके जाने के बाद मुझे मुख्तलिफ लड़कियों ने घेर लिया था। वक्तन फ़ौक़तन टीचर्स भी मुझे मुबारकबाद देने आ रही थी। मेरे लिए यह हंगामा नया नहीं था। हर फंक्शन के बाद ऐसे ही होता था। मुबारकबाद दें, तारीफ़ें, तालियां, ये सब चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब मैं कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया में जाकर बैठी थी तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख्याल आया था। मैंने उसे खोला। For Mehreen Mansoor, who does not require any good wishes to be successful, she is destined to succeed. मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अच्छे रिमार्क्स थे। मैंने ऑटोग्राफ बुक अपनी फ्रेंड्स की तरफ बढ़ा दी। वो भी उसे पढ़कर मुस्कुराई थी। तुम्हारे लिए क्या नया है इसमें यार? ऐसे रिमार्क्स तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं। सारे ने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरी तरफ बढ़ाई थी। मैं कोक की सिप लेती रही। मुझे मशल नजर आई थी कैफेटेरिया में। उसने भी मुझे देख लिया था। पता नहीं क्यों मैं उस पर नजरें जमाई रही। वो मुझसे कुछ फासले पर एक खाली टेबल पर अपनी दोस्तों के साथ बैठ गई। मैं उसे देखती रही। उसने भी बैठने के बाद एक बार फिर मेरी तरफ देखा था, मगर मुझे पहले से अपनी तरफ देखता पाकर वो कुछ नर्वस सी हो गई थी। वो मुझसे कुछ फासले पर एक खाली टेबल पर अपनी दोस्तों के साथ बैठ गई। मैं उसे देखती रही। उसने भी बैठने के बाद एक बार फिर मेरी तरफ देखा था, मगर मुझे पहले से ही अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर उसने नजरें हटा ली। खाओ यार ये सैंडविच, खत्म करो, कहाँ गुम हो? रक्षी ने प्लेट मेरी आगे सरकाई थी। मैंने सैंडविच उठाकर खाते हुए दोबारा मशल को देखना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे वो नर्वस हो गई थी। शायद मेरे इस तरह देखने से ऐसा ही होता था। कॉलेज में जब भी कहीं वो मिलती मैं उसे देखना शुरू कर देती थी और वो नर्वस हो जाती थी। मुझे सिर्फ 5 घंटे की जिंदगी मिलती थी। हर रोज 5 घंटे के लिए मैं जिंदा होती थी जब मैं कॉलेज में होती थी, क्योंकि यहाँ पर मेहरीन मंसूर को सब लोग जानते थे और जो नहीं जानते थे वो जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे। जब मैं घर पर होती तो मैं कुछ भी नहीं होती थी। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक यतीम लड़की जो मशल के बाप, चचाओं और दादी के घर पनाह ली हुई थी। घर में सब मशल को जानते थे, उससे बात करना चाहते थे। वहाँ मेहरीन से कोई बात करना नहीं चाहता था, ना उससे मिलना पसंद करता था। अगर कभी वो मेहरीन के बारे में बात करते थे तो वो भी उसके माजी के हवाले से, उसके बाप के साथ गंदी नाली में मरने वाली नशे की बेटी जिसे कुछ अजीम लोगों ने तरस खाकर सहारा दे दिया था, उस पर करम कर दिया था और उन अजीम लोगों में वो भी शामिल थी। माशाअल्लाह पर उसे बहुत शौक था नशे के आदी लोगों के बारे में बात करने का, ये बताने का कि ऐसे लोग कितने घटिया और गलीज होते हैं, उनके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा धब्बा होते हैं। मगर वो लोग जिनका मरना
ان کے جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں یہ گفتگو کرتی رہتی تھی، خاص طور پر تب جب میں کالج میں کوئی مقابلہ جیتتی تھی، تب وہ گھر پر میرا استقبال اسی قسم کی گفتگو سے کرتی تھی۔ وہ یہ ذکر شروع کرتی اور بات چلتے چلتے میرے باپ کے تذکرے اور مثالوں پر آ جاتی تھی۔ وہی نشئی، وہی نالی، وہی کیچڑ۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میرا ماضی، میرا خاندان، میرا باپ، یہ سب حوالے کیوں ضروری ہیں میری پہچان کے لیے؟ میں ان کے بغیر بھی کچھ ہوں، وہ سب یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے وہ بار بار میرا باپ کیوں یاد دلاتے رہتے ہیں؟ مجھے وہ بھولا ہی کب ہے؟ میرے ذہن سے کیچڑ میں لتری ہوئی وہ لاش کب فراموش ہوئی ہے؟ اگر وہ لاش میرے باپ کی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں نے خود اسے چنا تھا؟ اگر وہ نشہ کرتا تھا تو کیا یہ میری غلطی تھی؟ اگر مشل کا باپ نشہ نہیں کرتا تھا تو اس میں اس کا کیا کمال تھا؟ وہ میری جگہ پر بھی ہو سکتی تھی، پھر وہ کیا کرتی؟ تب اس کی خوبصورتی بھی اس کے کسی کام نہ آتی، جیسے میری کوئی خوبی ان کا منہ بند نہیں رکھ سکتی۔ میری ذہانت، قابلیت، صلاحیت مل کر ایک بہت بڑا زیرو بن جاتی ہے۔ 14 سال پہلے کا وہ واقعہ لوگوں کے ذہن پر ایسے نقش ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں بنتی۔ میں اسی لیے نانی کے پاس نہیں بیٹھتی، ان کے پاس میرے لیے لفظ نہیں خنجر ہوتے ہیں۔ پھر وہ چاہتی ہیں کہ جب وہ یہ خنجر میرے جسم میں اتارے تو میں آہ تک نہ کروں۔ وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ سب کے لیے اچھی ہیں، بس میرے لیے نہیں۔ انہیں ہر وقت یہ زعم رہتا ہے کہ انہوں نے مجھے پال کر اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ کون ہے جو اس دور میں کسی بے سہارا کو سہارا دیتا ہے؟ اے بیبی، شکر کرو خدا کا اور احسان مانتی رہا کرو میری اس نیک اولاد کا جنہوں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، ورنہ پتہ نہیں اپنے باپ کی طرح تم کہاں کہاں رولتی رہتی۔ کیا احسان کیا آپ نے اور آپ کی اولاد نے مجھ پر؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں لا کر پالے۔ آپ اپنی مرضی سے لائے تھے، پھر میری ماں کی شادی کر دی اور مجھے یہاں رکھ لیا۔ جانے دیتے مجھے ماں کے ساتھ؟ احسانوں کے جتنے تذکرے یہاں سنتی ہوں وہاں بھی سن لیتی، مگر آپ کو اپنی دریا دلی اور ایثار دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال چاہیے تھی، سو آپ مجھے کیسے جانے دیتی؟ یہ جو اتنے سالوں میں آپ نے اتنا نام بنا لیا ہے، لوگوں کو یہ بتا کر کہ آپ نے کیسی خدا ترسی دکھائی ہے کہ ایک یتیم بچی کو پالا ہے، وہ نام کیسے گنوا دیتی؟ اپنی نیک نامی اور خدا ترسی کی یہ مفت پبلسٹی آپ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیتی؟ بہت کمال کیا آپ نے مجھے پال کر، بہت احسان کیا۔ ایسا کارنامہ تو دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا، نہ پہلے کبھی کسی نے ایسا کچھ کیا، نہ آئندہ ایسا کچھ کرے گا۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، بلکہ اپنی خدا ترسی کی یہ داستان میری تصویر کے ساتھ ایک کتبے پر کندہ کر کے باہر گیٹ پہ لگا دیں۔ آج پھر میں نانی سے الجھ پڑی تھی، جو ایک معمولی سی بات پر مجھے پھر سے احسان یاد دلانے بیٹھ گئی تھی۔ نہ تمہاری شکل اچھی ہے نہ زبان، انہوں نے پھر ایک تانا دیا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ ہاں، کچھ لوگوں کی شکل اور زبان خوفناک ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا دل اور دماغ۔ وہ میری بات پر سلگ اٹھی تھی۔ مشل کو دیکھو اور خود کو دیکھو، وہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ کوئی ایک خوبی نہیں ہے تم میں جسے تم گنوا سکو۔ انہوں نے پھر مشل کی مثال پیش کی تھی۔ مشل کی کیا بات ہے، وہ بہت عظیم ہے، میرا اور اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر ایسے موازنے نہ کیا کرے۔ میں پہلے ہی بہت متاثر ہوں اس سے، اور کتنا متاثر ہوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہی مشل، وہی مقابلے، وہی موازنے، میرے لیے عذاب کوئی ایک نہیں ہے۔